لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین وشوق زیارتہ. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، دو مناسبتیں ہیں. ایک عزا خانے کا افتتاح ہے، دوسرے جشن مباہلہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس 10 منٹ کے اندر یہ دونوں باتیں آپ تک پہنچ جائیں تاکہ یہ پروگرام اپنے وقت سے ختم ہو سکے. میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، یقذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. میں ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں. جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرے، یہ نہیں کہا جب کسی مسلمان سے اچھائی کا ارادہ کرے، جب کسی مومن سے اچھائی کا ارادہ کرے، جب کسی متقی سے اچھائی کا ارادہ کرے. کہا جب کسی بندے سے، اس لیے کہ بندہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا ہو سکتا ہے. بس اگر اللہ اس بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں حسین کی محبت کا چراغ جلا دیتا ہے. اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھنا، حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے. حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہندو ہو مگر حسین کا عقیدت مند نظر آتا ہے، مسلمان ہو حسین کا عقیدت مند نظر آتا ہے، سکھ ہو حسین کا عقیدت مند نظر آتا ہے. ہر مذہب کے لوگ حسین سے عقیدت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے مذہب نہیں، انسانیت کو پہلے بچایا. قرآن کسی زمانے میں خطرے میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو انسان مذہب صرف خطرے میں نہیں تھا، خطرے میں قرآن نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی حفاظت تو خدا کر ہی رہا تھا. اب اس دور میں انسانیت خطرے میں تھی، جہاں رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا تھا. اس دور میں امام حسین نے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، غلام کو ساتھ لے جا کے، یہ انجمن نہیں جا رہی ہے. کوئی ہے کہ جو بیٹے کے رشتے کے تقدس کو بچا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کوئی بتا رہا ہے پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کیا ہوتا ہے. کربلا رشتوں کے تقدس کو بچا رہی ہے، یعنی انسان کو انسانیت سکھا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اب یہ بندہ چاہے ہندو ہو، اور یہ کوہار کا امام باڑہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے. اور اب جس مذہب کا انسان حسین سے جڑ جائے اس کی باتیں بھی یاد رہتی ہیں، اس کی ذات بھی باقی رہتی ہے.
ظاہر کم سے کم میں ابھی یہاں تو نہیں جانتا کہ اس خاندان کا کوئی شخص یہاں موجود ہے یا نہیں. کوئی ہے؟ نہیں ہے. ارے کائنات سوچتی کیوں نہیں جو حسین سے جڑ جائے جب اس کا وہ لاوارث نہیں رہتا؟ کوئی وارث نہیں ہے مگر اس کا نام ہے. آج اتنے لوگ نہیں، پورا شہر اس امام بارگاہ کو کسی اور نام سے نہیں جانتا، اسی کوہار کے نام سے جانتا ہے. عزیزان ایمان، جو حسین سے جڑ جائے جب اس کا نام نہیں مٹتا تو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت ہے. تو یہ ہے حسین کے وجود سے تمسک کا فائدہ. وہ کوزہ گر باقی نہیں ہے مگر اس نے ساقی کوثر کے لال کے نام پہ جو مکان تعمیر کر دیا آج تک اس کی شان باقی ہے. عزیزان ایمان، لہذا امام حسین کسی مذہب کی جائیداد نہیں ہے. ظاہر وقت بالکل نہیں ہے. دوسرا مرحلہ مباہلہ. یہ مباہلہ کیا ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے کسی ضعیف کے کاندھے پہ جنازے کی شکل میں اٹھا دیا جائے. مباہلہ قرآن کی آیت ہے. مباہلہ قرآن کی آیت ہے. قرآن مجید نے ان عیسائیوں کو خطاب کر کے پیغمبر اسلام نے کہا نا کہ اچھا ابھی تک تم کو نہیں سمجھ میں آیا تو اب ایک کام کرو، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. ہوگا کیا لا کے؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا. یہ مباہلہ کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت بھی حکم قرآنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی. اچھا یہ لعنت کس سے کروائی جائے گی؟ عجب اہتمام ہے. نبی اکیلے بھی آ کے مباہلہ کر سکتے تھے مگر اکیلے نبی کو نہیں بلوایا. بھائی نبی اکیلے کیا لعنت کرتے تو لعنت کارگر نہ ہوتی؟ ارے جو یہ سوچ لے وہ خود لعنتی بن جائے. تو نبی اکیلے بھی لعنت کر سکتے تھے مگر نبی اکیلے نہیں آئیے گا، ہم اہتمام کریں گے. کس کو لائیے گا؟ کہا خواتین کو لے کے آئیے، بچوں کو لے کے آئیے، نفس کو لے کے آئیے. عزیزان ایمان، یعنی مرد کو بھی بلایا گیا، عورت کو بھی بلایا گیا، بچوں کو بھی بلایا گیا. کس لیے؟ جھوٹوں پہ لعنت کے لیے. اس کا مطلب مباہلے ہی میں طے ہو گیا کہ صرف بڑوں کا کام نہیں ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرے. بچوں کو بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ کوئی جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت کرے. قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. عزیزان ایمان، اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تو پھر یاد رکھیے گا کم سے کم جشن مباہلہ منانے کا حق اسے نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ
اللہ علی الکاذبین۔ ہوا کیا؟ پیغمبر اسلام خواتین کی جگہ جناب زہرا، بچوں کی جگہ حسنین کو، خواتین کی جگہ جناب سیدہ کو، نفس کی جگہ، اب سب ہم ہی بول رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا، نفس کی جگہ علی کو، پھر پوچھ رہا ہوں نفس کی جگہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جہاں نفس علی ہو تو نبی کے بعد کوئی اس جگہ کہاں بیٹھ سکتا ہے جہاں نبی بیٹھتے ہوں؟ امیر کائنات کو لے کے آئے، اور اب عزیزان ایمان جیسے ہی انہیں آتا دیکھا، قرآن کہہ رہا جھوٹوں پہ لعنت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے، مگر سچوں کو دیکھا تو سچ بولنے لگے۔ کہا ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یعنی اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اور یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہے۔ عزیزان ایمان یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب اگر نبی کسی سے کہیں کہ ٹکے رہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہاڑ سے اپنی جگہ نہ چھوڑے، یہ اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ہوگا کیا؟ مباہلہ نہ کرنا۔ اب کہہ دو نبی آپ کو ہم نے نبی مان لیا، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ عزیزان ایمان واپس ہو گئے پیغمبر اسلام مباہلہ جیت کے، میں نے پڑھ دیا مباہلہ، لیکن صرف ایک سوال، بات مکمل۔ قرآن میں مجھے آیت کے ساتھ کہیں بتائیے کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا۔ قرآن تو صرف اتنا کہہ رہا ہے اے نبی آئیے، لعنت ہوگی جھوٹوں پہ۔ اب آپ بتائیے کہ ہوا یا نہیں مباہلہ؟ نہیں ہوا یا ہوا؟ ہر آدمی یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ ہوا، مگر آپ تو کہیں گے کہ ہوا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، وہ ہمیں قرآن سے بتائیں، کہیں قرآن ثابت کرتا ہے کہ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر آج عیسائیت یہ کہہ دے مطالبہ ہوا تھا مباہلہ نہیں ہوا، تو دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ عزیزان ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کو چھوڑو گے تو بہت کچھ چھوٹ جائے گا، روایتوں کے سہارے ہی سے ثابت ہوگا کہ مباہلہ ہوا۔ اور اگر قرآن کافی ہے تو ہمیں قرآن سے بتا دیجئے کہ ہوا یا نہیں ہوا، مگر قرآن خاموش ہے، قرآن خاموش ہے۔ عزیزان ایمان بس بات میں نے مکمل کر دی۔ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اے میرے پیغمبر لے کے آئیے۔ اب پیغمبر کم سے کم جن کو لے کے آئے ان کی سچائی تو ثابت ہو گئی نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ میں نہیں کہہ رہا، علامہ زمخشری صاحب تفسیر الکشاف عجیب جملہ لکھتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں، بہت بڑے اہل سنت کے مفسر جنہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی ہے کہ عربی ادب کے ماننے والے اس تفسیر کو آج بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے نوادرات، ان کی باتوں کو
پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دلیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ عزیزان ایمان وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پہ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی حسنین کو لائے، جناب زہرا کو لائے، مولائے کائنات کو لائے۔ پہلی بات قرآن نے جو ترتیب رکھی اس میں بھی نفس آخر میں رکھا، پہلے ابنانا، پھر نسانا، پھر انفسنا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ انسان کو اپنی ذات سے زیادہ پسند بچے ہوتے ہیں، اپنے بچے وہ خود کو قربان کر دیتا ہے بچوں کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد بچوں میں بھی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ اصل سے زیادہ سود سے پیار ہوتا ہے، نواسوں اور پوتوں کے لیے یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ تو جناب سیدہ بیٹی تھی، نواسے بیٹی کے بیٹے، یہ الگ بات ہے کہ قرآنی بیٹے ہو گئے، مگر عزیزان ایمان آگے بیٹوں کو رکھا جو سب سے زیادہ عزیز، پھر فاطمہ کو رکھا، تب اپنے نفس کو۔ وہ فرماتے ہیں یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ نبی اپنے عقیدے پہ مطمئن تھے۔ نبی جس میدان میں جا رہے تھے، مباہلہ کرنے جا رہے تھے، مباہلے کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے عقیدے پہ اطمینان رکھتا ہو، اب اسے کیسے لائیں جو شک رکھتا ہو۔ نبی کریم اطمینان رکھتے تھے، لہذا پہلے انہیں لے کے آئے، اور اب وہ خود تحریر کرتے ہیں اہل بیت کا ساتھ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ پہ اہل بیت کو فضیلت حاصل ہے۔ بس میں نے بات مکمل کر دی، وقت اب نہیں ہے میرے پاس۔ عزیزان ایمان یہ عظیم جشن، یہ عظیم موقع، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں، تعمیر جدید میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، یہ امام بارگاہ جس خلوص کے ساتھ محرم سے پہلے اس کا افتتاح کیا گیا، میرے اللہ ایسے حالات فراہم کر دے کہ ماہ محرم میں اس امام بارگاہ سے جو رونقیں وابستہ ہیں پروردگار وہ اسی طریقے سے وابستہ رہے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت کا واسطہ، یہاں جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے جو بھائی ہندو بھائی تعزیہ یا جلوس میں جس طریقے سے حصہ لیتے ہیں، پروردگار ان سے حسین کی اس عقیدت کو مودت میں تبدیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، آیات اعظام، شعراء، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ وارث غدیر، وارث مباہلہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔